سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف 1400 افراد کے قتل کا سنگین الزام، انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ پروسیکیوشن نے عدالت سے شیخ حسینہ کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مقدمہ بنگلہ دیش کی خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں چلایا گیا، جبکہ اس موقع پر بنگلہ دیش میں ملک بھر کے ٹی وی چینلز پر یہ فیصلہ براہ راست دکھایا گیا۔ 78 سالہ شیخ حسینہ نے اگست 2024 میں طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے بعد فرار ہو کر بھارت میں پناہ لی تھی۔ فیصلے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے بنگلہ دیش میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف 450 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا۔ سیکیورٹی بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں سخت سیکیورٹی ہائی الرٹ تھا۔ 17,000 کے قریب پولیس افسران پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، اور اس مقدمے میں 80 سے زائد افراد نے گواہی دی، جن میں سے 54 افراد وہ ہیں جو پرتشدد مظاہروں میں زندہ بچ گئے تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آج بنگلہ دیش میں ایک اہم دن بھی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور ان کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ آج سنایا گیا ہے اور سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش جن کا نام شیخ حسینہ واجد ہیں، ان کے خلاف 1400 افراد کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو قصوروار بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے عدالت سے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور بنگلہ دیش میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں، فیصلہ ملک بھر کی نجی جو ٹی وی چینلز پر براہ راست بھی دکھایا گیا ہے، اور 78 سالہ شیخ حسینہ واجد 2024 میں طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے بعد فرار ہو کر انڈیا میں پناہ لے رکھی تھی انہوں نے، جبکہ فیصلے سے قبل پورے بنگلہ دیش میں پروسیکیوٹر کو جو سیکیورٹی تھی وہ بھی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل تھا۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں 80 سے زائد افراد نے گواہی دی، جن میں سے 54 افراد وہ ہیں جو پرتشدد مظاہروں میں زندہ بچ گئے تھے۔ مقدمے میں 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزات جمع کرائے گئے تھے۔ دوسری جانب عدالتی فیصلے سے قبل بنگلہ دیش کی برطرف سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، جو کہ ابھی بھی بھارت میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے حامیوں کے نام ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ محمد یونس کی عبوری حکومت نہیں چاہتی کہ عوامی لیگ انتخابات میں حصہ لیں۔ وہ بنگلہ دیش میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں آج بھی، اور اس کیس کے لیے بھی ان آج کے دن کی اہم خبر اور سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف 1400 افراد کے قتل کا سنگین الزام، انسانیت کے خلاف جرائم کے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے اس موقع پر عدالت سے شیخ حسینہ کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مقدمہ بنگلہ دیش کی خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں چلایا گیا، جبکہ بنگلہ دیش میں یہ جو فیصلہ تھا سنایا جانا تھا، اسے بنگلہ دیش کے نجی ٹی وی چینلز پر براہ راست بھی دکھایا گیا۔ اس وقت موقع پر بنگلہ دیش میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا۔ ڈھاکہ میں پولیس ترجمان کے مطابق 17,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے۔ اس وقت عدالت کے باہر بھی جو ہے وہ بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے، جبکہ عوامی لیگ کی جانب سے احتجاج